کر رہا ہوں۔ میں نے کل یہ کہا تھا کہ اللہ کرے کہ میں آج آپ کو خوشخبری سناؤں، لیکن اسے میری کوتاہی، نالائقی کہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکا۔ کچھ کمی مجھ میں ہوگی، میں اس لائق نہیں تھا شاید۔ آج دن میں حضرت قبلہ الحاج علامہ قاضی محمد امین الاسلام صاحب ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا۔ میں نے بھی اس میں شرکت کی، مزار شریف پر حاضر ہوا، دعا بھی کی۔ دعا کے بعد میں ان کے گھر گیا۔ وہاں حضرت قاضی صاحب کے ایک فرزند نے میرے میزبان اور پرنسپل احسن العلوم جامعہ عالیہ حضرت مولانا ابو البیان ہاشمی کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ جو لوگ مجھے دنیا بھر میں جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میرا عقیدہ کیا ہے۔ میرے عقیدے پر الحمدللہ کوئی شک کر سکتا نہیں، الحمدللہ۔ اللہ مجھے اس پر قائم رکھے۔ میں کبھی کسی ایسے شخص کی دعوت پر، بلانے پر نہیں جاتا جس کے بارے میں مجھے معمولی سا شبہ ہو کہ اس کا عقیدہ درست نہیں، میں اس کی دعوت قبول نہیں کرتا۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ کس کے جانشین ہیں؟ آپ سب کو معلوم ہے۔ وہ آرام فرما ہیں اور وہ بھی میری بات سن رہے ہیں۔ انہوں نے اس علاقے میں کیا خدمات انجام دی ہیں، کیا کیا کام کیے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ ساری عمر ان کی مسلک حق، اہل سنت و جماعت کی خدمت میں گزری ہے، حدیث شریف کی خدمت میں گزری ہے۔ انہوں نے فتنوں کا مقابلہ کیا، ہر باطل کا رد کیا، مقابلہ کیا۔ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کے بارے میں تعارف کروانے اور ان کی باتیں پہنچانے میں امام ہاشمی کا کردار لوگ بھول سکتے نہیں۔ اگر بیان ہاشمی اپنے باپ کے طریقے سے ہٹے گا
میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. سن رہے ہیں آپ؟ بیان ہاشمی سے کچھ باتیں نکلی، منہ سے کچھ لفظ اونچی نکلے. انہوں نے ایسی باتیں کی جس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، اور ان کا اعتراض بھی صحیح ہے. سمجھ رہے؟ مگر اس شخص نے توبہ کی ہے. جب کوئی توبہ کر لے تو پھر حدیث شریف کا بھی حکم ہے کہ اس توبہ کے بعد اس کو ملامت کیا جا سکتا، برا بھلا کہا جا سکتا نہیں. توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ تو جو توبہ قبول کرنے والا ہے اس کا فیصلہ ہوگا. ہم کون ہوتے ہیں؟ میں آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اپنے اس بھائی کو پیش کر رہا ہوں. ان کو جو الفاظ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان کے منہ سے ضروریات دین، ضروریات اہل سنت یا اعلی حضرت امام احمد رضا کے بارے میں یا مسلمات کے حوالے سے کوئی منفی ہلکا غلط لفظ نکلا ہے، یہ پہلے بھی توبہ کر چکے ہیں، آج بھی توبہ کرتے ہیں. آپ اپنی زبان سے کہیں. جی ہاں الحمدللہ میں بھی توبہ کرتا ہوں. کیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ میں 2 دن 3 دن سے اعلان کر رہا ہوں، جس کو کوئی بات کرنی ہو آ جائے سامنے. جس کی اب آج کی اس بات کے بعد کسی کو ان پر اعتراض کا کوئی حق نہیں. ہاں اگر یہ اپنی توبہ توڑ دے، اس پر قائم نہ رہے، پھر اعتراض کرو. لیکن ایک شخص قائم ہے تو پھر اس لیے کہ وہ کام کر رہا ہے، اس کو ہدف طعن ملامت بنانا، ہدف طعن و ملامت بنانا، خام خواہ غلط کہنا، شرعاً اس کی اجازت نہیں. ہم اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے پابند ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. جو اعلی حضرت کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اب ان بھائیوں کو چاہیے اپنے اس بڑے بھائی کو گلے لگا لیں، گلے مل لیں، مل کر کام کریں. ایک ولی کی، عالم کی اولاد ہی اگر لڑے گی تو پھر دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ اگر نہیں ملنا چاہتے کوئی بات نہیں، مگر آج کے بعد ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہ کریں. نہیں ملنا چاہتے ان کی مرضی، وہ اپنے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں کریں. ان کو بڑا بھائی نہیں ماننا چاہتے نہ مانیں، مگر اب ان کے خلاف کوئی بات اونچی کہیں نہ کریں. ٹھیک ہے؟ آپ سب کو منظور ہے؟ میں نے یہ بات کی، میں آیا 20-22 برس کے بعد.
وہ مجھ سے پیار کرتے تھے، امام ہاشمی، ان کے بھائی بھی میری عزت کرتے تھے، حالانکہ میں ان کے لیے بچہ تھا۔ میں نے اپنا فرض سمجھا، مولانا عبد المنان صاحب گواہ ہیں، کل ان کے سامنے کمرے میں بات ہوئی تھی، میں نے سب کو کہا بیٹھو صلح صفائی ہو جائے، بات ہو جائے، لیکن وہ نہیں مانے، کوئی بات نہیں، وہ امام ہاشمی کی اولاد ہے، ہمیں پیارے ہیں، بھائی ہے، ان کے بھائیوں میں ہو جاتی ہے، لیکن اب عقیدے کے حوالے سے ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات، ہاں جو بات قابل اعتراض ہوگی وہ کریں گے، بشرطے کہ ہوگی، خام خواہ بنائی نہیں جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔ ایک بات ہو گئی، دوسری بات یہ، آپ لوگ سب 1500 سالہ عید میلاد النبی منا رہے ہو۔ اس سال میرے نبی کی پیدائش کو کتنے سال ہو گئے؟ 1500۔ میلاد النبی منانے والے ہر شخص کو چاہیے خود عقیدے سیکھے، اپنی عورتوں بچوں کو سکھائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے، کل کو آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ آپ کا بچہ غلط ہو گیا، ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو آپ سب عقیدے سیکھو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ یہ 2 باتیں میں نے کر دی۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس بارے میں کوئی اور بات کرنی پڑے گی۔ مجھے بیان صاحب نے 3 دن کے لیے بلایا تھا، لیکن بلا کے اب کہا کہ جب میں چھوڑوں گا تب جانا، تو میں ان کے قابو آیا ہوا ہوں۔ اللہ ان کو صحیح عقیدوں پر قائم رہتے ہوئے بہت زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب
حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک بہت زیادہ مشہور آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا علامہ عبد المنان صاحب اور دیگر تمام علماء کرام سے اور صدر مجلس سے دعاؤں کا طالب، توجہ، ٹائم ادھر ادھر نہیں لگانا، توجہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ہر مومن قرآن کو مانتا ہے، کسی ایک زیر زبر کا انکار کرے تو مومن رہتا نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ لفظی ترجمہ، اس کی لغت میں جاؤں، واو کا مطلب اور ما نافیہ ہے، اور نہیں ارسلناک بھیجا ہم نے تم کو، الا یہ مگر کے لیے آ گیا، رحمت للعالمین رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ یہ کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب حضور ہو گئے راحم للعالمین، مفعول لہو ذوالحال۔ میں نے کہا میں گرامر کی بحث کو آپ لوگ نہیں سمجھتے اس لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے نبی راحم بن کر آئے تمام جہانوں کے لیے، العالمین۔ آپ بھی کہیے العالمین کا مطلب ما سوى اللہ، اللہ کے سوا سب العالمین ہے، اللہ کے سوا سب العالمین۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین، اس آیت میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہاں بھی یہاں بھی۔ تو اب معنی کیا ہوگا؟ حضور کا رحمت ہونا جہت رسالت، رسول ہونے کی وجہ سے ہے، تو کائنات کا ہر وہ ذرہ جس کا اللہ رب ہے، میرا نبی اس کا رسول ہے۔ اپنے اللہ اکبر یا رسول، سنیں توجہ سے، اپنے لفظوں میں کہہ دوں کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے، وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ میرے نبی کی رسالت اور رحمت سے خالی نہیں۔ اب یہ بھی ایک ہمہ گیری، یہ بیان بھی لمبا۔ اب جو میں نے مختصر کر کے بات کرنی ہے، ورنہ یہی تقریر 3 گھنٹے میں کروں تو آپ کو مثالیں دوں۔ پہلی بات، راحم جو ہوتا ہے تو یہ علماء ہم کو سکھاتے ہیں کہ اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ آستین ہے، بازو، سلیب، کیا یہ سلیب بتائے گی کہ یہ پورا قمیص ہے؟
اونچی، اس میں پوری چیزیں ہونی چاہیے، فرنٹ بھی، بیک بھی، گلا بھی، سب کچھ، ورنہ صرف آستین کو قمیص نہیں کہیں گے۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے کہوں کہ یہ ابو البیان ہے تو یہ ہاتھ ابو البیان نہیں، پورا وجود ثابت کرنا ہوگا۔ تو نبی پاک ہے راحم، تو راحم کے لیے کن باتوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو جس بات کا ہونا ضروری ہے وہ ثابت ہوگی، اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر ہم پوری طرح ماننے والے نہیں ہیں۔ اچھا اور آسان کر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے، خود رحمت بنے ہیں یا اللہ نے بنایا ہے؟ محبت سے کہے، ایک مرتبہ اللہ کہیں تو 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ تو جس رب نے بنایا ہے وہ رب عطا کرے اور ہم نہ مانیں تو پھر تو ہم اللہ کے ماننے والے نہیں ہوں گے۔ رب کہتا ہے میں نے شان دی ہے، آپ کہیں نہیں دی تو آپ اللہ کی عطا کا انکار کریں گے، اور جو اللہ کی عطا کا انکار کرے مومن رہے گا نہیں۔ تو اب سنیں، رحمت ہے ضرورت۔ رحمت کیا ہے؟ العالمین ضرورت مند ہے، کیونکہ حضور کس کے لیے رحمت ہے؟ العالمین کے لیے۔ اور یہ اصول ہے کہ ضرورت پہلے ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے۔ جس کے لیے ضرورت ہے وہ بعد میں ہوگا، جو ضرورت ہے وہ پہلے۔ تو نبی ہے رحمت اور ہیں العالمین کے لیے، تو ماننا پڑے گا العالمین بعد میں ہے، میرا نبی پہلے ہے۔ اللہ یا رسول، کیونکہ میرے نبی پاک ضرورت ہے کائنات کی، اور ضرورت پہلے، جیسے ہمیں زمین کی ضرورت تھی، اللہ نے ہمیں بعد میں بنایا، زمین پہلے بنائی۔ ہمیں پانی کی ضرورت تھی، اللہ نے پانی پہلے بنایا، ہمیں بعد میں بنایا۔ ہمیں ہوا کی ضرورت تھی، اللہ نے ہوا پہلے بنائی، ہمیں بعد میں بنایا، کیونکہ ضرورت پہلے ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے۔ اور میرا نبی ضرورت ہے، رحمت ہے، اللہ نے ان کو پہلے بنایا، العالمین کو بعد میں بنایا۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب نبی کی ابتدا کے لیے حدیثیں پڑھوں یا آپ کو آیتیں سناؤں پھر ٹائم لگے گا۔ اب راحم کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی؟ 4۔ جو رحمت بن کر آیا، راحم ہے، اس کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات کہ جو راحم ہے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ مردہ تو خود قابل رحم ہوتا ہے، اس کو تو خود رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو راحم جو رحمت بن کر آیا اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، 1۔ نمبر 2، اس کا باخبر ہونا، جاننے والا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے کو ضرورت کیا ہے تو کیا مہربانی کرے گا؟ میرا حال ہی نہیں معلوم تو مجھ پر کیا مہربانی کرے گا؟ تو اس کو باخبر ہونا بھی ضروری۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری بات، جس کے لیے رحمت ہے اس سے قریب ہونا ضروری ہے، قریب ہونا ضروری ہے۔ چوتھی بات، رحمت کرنے کی طاقت ہونا ضروری ہے، اختیار ہونا ضروری ہے۔ تو یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ اور اب دیکھیں کہ میرے نبی میں یہ 4 باتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ میرا نبی زندہ ہے،
جو جو مانتا ہے صرف وہ کہے گا، جو نہیں مانتا اس کو بولنے کی ضرورت، اور آپ دائیں بائیں دیکھ لینا چپ کون ہے، نوٹس میں رکھنا۔ تو میرا نبی عقیدہ ہو اعلیٰ حضرت جیسا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ کے معنی اللہ کی قسم، 2 مرتبہ قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں، شک شبے کی گنجائش نہیں، دیر از نو ڈاؤٹ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور آپ ہماری نگاہوں سے چھپ گئے، اللہ کی قسم زندہ ہے، اللہ کی قسم۔ اب حیات النبی پورا موضوع، میں بہت زیادہ دلیلیں نہیں دیتا، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ چاٹگام میں انجمن محبان رسول غوثیہ جیلانی کمیٹی کے زیر اہتمام 12 روزہ میلاد پروگرام میں آنے والوں ایک سوال مجھے بتاؤ۔ ایسا کرو 2 منٹ کے لیے آپ سارے مفتی بن جاؤ۔ کتنے منٹ کے لیے؟ ہاں، صبح جا کے نہیں کہنا کہ ہم مفتی ہو گئے، صرف 2 منٹ کے لیے۔ سوال میں کروں گا، فتویٰ آپ نے دینا ہے، صرف 2 منٹ۔ جب آپ جواب دے دیں گے اس کے بعد آپ مفتی۔ ہاں، سوال میرا یہ ہے، آپ نے کبھی نماز جنازہ پڑھی ہوگی نا؟ نماز جنازہ میں میت آگے، زندہ پیچھے، میت زندہ، میت کو پیچھے رکھ دو، زندہ آگے کر دو، نماز ہو جائے گی؟ یار کتنے اچھے مفتی ہو آپ نے دیر نہیں لگائی، فوراً جواب دے دیا۔ فتویٰ بدلو گے تو نہیں؟ ادھر کی ہوا چلے تو ادھر کا فتویٰ، ادھر کی ہوا چلے تو ادھر کا فتویٰ، بدلو گے تو نہیں؟ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، اب آپ مفتی نہیں رہے، آپ نے جواب دے دیا، صحیح جواب، کہ اگر مردہ پیچھے زندہ آگے تو نماز نہیں ہوگی۔ بالکل سیدھا سا جواب ہے، سمجھ آ گئی بات۔ اب میں آپ کو ایک نماز دکھاتا ہوں۔ معراج کی رات مسجد اقصی میں میرا نبی آگے ہے، پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے، جن کی وفات ہو چکی ہے، اور ابھی آپ نے فتویٰ دیا اگر مردہ پیچھے تو جماعت، کیونکہ زندوں کی جماعت ہوتی ہے، مردوں کی نہیں۔ تو میرے نبی نے مسجد اقصی میں نماز پڑھا کر بتا دیا یہ میرے پیچھے جتنے کھڑے ہیں سارے زندہ ہیں، تو جس کے مقتدی زندہ ہیں ان کا امام بھی زندہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ورنہ حیات النبی ہمارا عقیدہ نہیں، یہ دیوبندی تبلیغی جس کو اپنا بڑا امام کہتے ہیں قاسم نانوتوی، اس نے کتاب لکھی ہے آب حیات، پڑھ کر دیکھو۔ وہ کہتا ہے نبی ایک لمحے کے لیے مر جائیں تو جہان قائم نہیں رہ سکتا۔ ارے ہماری نہیں مانتی، اپنے بڑے کی مان لو۔ یہ وہ شخص جو نبی کو مردہ کہے وہ اپنا زندہ ہونا ثابت کر سکتا نہیں۔ میرا نبی زندہ ہے، اور نبی کا کلمہ پڑھنے والا شہید زندہ، اس کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں، مردہ سوچنے کی اجازت نہیں۔ تو جس کا کلمہ پڑھنے والا زندہ، وہ نبی کیوں زندہ نہیں ہے؟ مگر ان کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی نہیں، کیوں کہ اوپر والا خانہ خالی ہے۔ اوپر والا خانہ سمجھے ہو؟ نہیں سمجھے؟ جس کو دماغ کہتے ہو، بھیجا کہتے ہو، وہ استعمال نہیں ہوا۔ اگر استعمال ہوتا تو یہ ایسی باتیں
نہیں کرتے. اللہ کا شکر ہم اہل سنت و جماعت قرآن و سنت کے مطابق مانتے ہیں اللہ کا ہر نبی زندہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم صحاح میں حدیث موجود فرمایا مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. معراج کی رات ہمارا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے. ہم نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. نبی نے خاص طور پر یہ کیوں بیان کیا؟ پتا تھا نبی کو کہ ایسے لوگ ہوں گے جو نبیوں کی حیات کا انکار کریں گے. بتا دیا دیکھ لو وہ کلیم اللہ ہے, مجھ سے 2000 سال پہلے تقریباً وفات پا چکے, آج بھی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو اندازہ کر لینا جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی. سمجھ آئی بات؟ ایک بات تو ہو گئی کہ جو راحم ہو اس کا زندہ ہونا, دوسری بات باخبر ہونا, پتہ ہو اس کو کہ جس کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں اس کو کیا تکلیف ہے, کیا ضرورت ہے. اگر باخبر نہیں تو پھر رحمت کر سکتا نہیں. اب میرے نبی کے علم کی بات آ گئی. میرا نبی کتنا جانتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. یہ لفظ ما میم الف ما, علماء سے پوچھو اگر اس کو لامتناہی مانو گے تو مشکل میں آ جاؤ گے, اس کو عام مانو گے تو کیا مطلب؟ اے میرے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. اللہ فرمائے میں نے سکھا دیا, اور آج کا ملا کہے کچھ نہیں جانتے تھے تو ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, اس ملا کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. اس کو خبر نہیں ہے میرے نبی جیسا باخبر کوئی اور اونچی گئی نہیں ہے. نبی جانتے ہیں. آؤ آپ کو ایک حدیث سناؤ, حدیث منامی کی حدیث مشہور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. فوضع کفہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین ثدییہ. جب اللہ نے ہاتھ رکھا, اللہ کے ہاتھ کو اپنے جیسا نہ سمجھنا, اللہ جسم جسمانیات سے پاک, بے مثل ہاتھ. جب اس نے رکھا حضور فرماتے میں نے اپنی چھاتیوں میں اپنے سینے میں اس کا اثر محسوس کیا ٹھنڈک کی صورت میں. کیا مطلب؟ اللہ نے ہاتھ رکھا تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی, میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو کچھ آسمانوں میں تھا اور جو کچھ زمین میں تھا مجھے سب کا علم ہو گیا. آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ مجھے سب کا علم ہو گیا, میں نے سب کو جان لیا. ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی. فرمایا فتجلی لی کل شیء وعرفت. ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا. سمجھاؤں؟ جب کوئی حج یا عمرے پہ جاتا ہے تو آپ اس کو مل کے کہتے ہو میرا سلام کہنا, کہتے ہو نا؟ پوچھ رہا ہوں کیا بنگلہ دیش میں بولنے پہ ٹیکس ہے؟ تو ذرا آواز لگا دو. اب کہتے ہو نا میرا سلام کہنا. مثلا مولانا عبد المنان صاحب کہیں میرا سلام کہنا, تو عبد المنان نام کا ایک ہی آدمی ہے کیا دنیا میں؟ کتنے ہوں گے جن کا نام عبد المنان ہوگا. مگر آپ جا کے کہتے ہو وہاں روضہ رسول پہ کہ مولانا عبد المنان نے سلام کہا ہے, میرے نبی کا فرمان میں جانتا بھی ہوں میں پہچانتا بھی ہوں. ابھی بھی بات میری آپ کو پوری نہیں پہنچی.
آپ نے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا کا نام سنا ہے؟ جانتے ہیں، جانتے، دیکھا ہے ان کو؟ پہچانتے نہیں۔ دیکھا ہے، جانتے نہیں، دیکھا نہیں ہے، صرف جانتے ہیں، پہچانتے نہیں۔ مگر یہاں کیا بیان آ رہا ہے کہ میں نے سب کو پہچان لیا، میرے نبی کو ایک ایک امتی کی شکل یاد ہے، کس کا کیا نام ہے، کس کا کیا حال ہے، میرے نبی سے چھپا ہوا نہیں۔ وہ اللہ کی عطا سے، خود سے نہیں، اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے 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 ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اب علم مصطفیٰ، میں نے یہی حدیث جو آپ کو ابھی سنائی ہے نا، اللہ نے ہاتھ رکھا، حضور کہتے ہیں مجھے سب کچھ علم ہو گیا۔ میں ایک جگہ باہر کے ملک میں بیان کر رہا تھا تو کسی نے چٹ رکا پرچی بھیج دی کہ جب اللہ نے ہاتھ رکھا تھا نبی کو علم ہو گیا تھا، جب اللہ نے ہاتھ رکھا نبی کو علم ہو گیا، اب نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا ہاتھ رکھنے والی حدیث میں نے سنا دی ہے، ہاتھ اٹھانے والی حدیث تو سنا دے۔ اگر اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو کسی حدیث میں دکھا دے۔ اللہ تو فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر، اور نبی کی شان میں کمی نہیں ہو رہی، اضافہ ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا، آج آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ وصف کہتے ہیں خوبی کو، کوالٹی کو، ایکسیلنس کو، ایٹریبیوٹ کو، کہ حضور آپ کی خوبیوں میں ختم ہونے والی کوئی بات نہیں۔ عیب کہتے ہیں نقص کو، تناہی ختم ہو جانا، انتہا۔ حضور آپ کی خوبیوں میں ختم ہونے والی کوئی بات بڑھ رہی ہے، کم نہیں۔ چلو چاٹگام والوں یہ بتاؤ، آپ کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے کا وزن سائز کیا ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ 6 پاؤنڈ کا، 8 پاؤنڈ کا؟ کسی کے ہاں زیادہ کم ہو جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں، کسی کے ہاں بھاری بچہ پیدا ہو جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بچہ پیدا ہوا نرم و نازک، سافٹ، آپ اس کا ہاتھ پاؤں دھیان سے کہیں مڑ نہ جائے، سنبھال کے پکڑو۔ 4 مہینے تک آپ بٹھاتے نہیں ہو، لٹائے رکھتے ہو، اس کی ہڈیاں نرم ہیں، اس کا گوشت نرم ہے، کوئی ہڈی مڑ گئی ساری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ سنبھال سنبھال کے نرم و نازک، چھوٹا، آہستہ آہستہ پھر وہ بچہ طاقت میں آتا ہے، پھر آپ اس کو چلنا سکھاتے ہو، ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھاتے ہو، وہ لڑکھڑاتا ہے، آپ سنبھالتے ہو تو آپ چلنا سکھاتے ہو، پھر وہ تیز ہو جاتا ہے، خود دوڑنے لگ جاتا ہے۔ بچے کو چلنا نہ سکھایا کرو، بچے کو چلنا نہ سکھایا کرو، کیونکہ آپ سکھاتے ہو چلنا، پھر وہ چلتا ہے تو آپ کہتے ہیں بیٹھ جا، تو جب اس کو چلنے ہی نہیں دینا ہے تو پھر سکھاتے کیوں ہو؟ نہیں سمجھے بات کو؟ آپ بولنا سکھاتے ہو پھر کہتے ہو چپ ہو جا، تو جب اس کو بولنے ہی نہیں دینا ہے تو بولنا کیوں سکھاتے ہو؟ بہرحال یہ تو ایسے ہی لطیفہ تھا۔ لیجئے جناب، بچہ بڑا ہوا، طاقت آ گئی، الاسٹک ہے، دوڑ رہا ہے، آپ سیڑھیاں سنبھل کے چڑھتے ہو، وہ پھلانگتے ہوئے چڑھتا ہے، آپ آرام سے چلو گے وہ تیز تیز چلے گا۔
ہے، ہوا سے ٹکرائے گا، ہوا سے لڑے گا، جوانی ہے۔ پھر عمر 40 سے اوپر ہو گئی، پھر نیچے آنے لگ گئی، اب بدن کمزور ہو گیا، کالے بال سفید ہونے شروع ہو گئے، وہ جو اسکن تھی، جلد تھی، اس پہ جھریاں پڑنے لگ گئی۔ آپ کہتے ہیں پہلے جوان تھا اب بوڑھا ہو گیا ہے، پہلے کمال تھا اب زوال آ گیا، ایسے ہی کہتے ہو نا؟ چلو جی، کومپل بیج ڈالتے ہو، سیڈ زمین میں ڈالتے ہو، وہاں سے کومپل نکلتی ہے نرم نازک سی، آپ چٹکی میں مسل سکتے ہو، وہ کومپل زمین کا سینہ پھاڑتی ہے یا نہیں؟ جواب دیں۔ آپ کو زمین کھودنی پڑے انگلی سے کھود سکتے ہو؟ نہیں، آپ کو لوہے کی مضبوط چیز چاہیے، گینتی، پھاوڑا، ایکسکیویٹر، زوردار چیز چاہیے تو زمین کھود سکتے ہو، مگر وہ نرم سی نازک سی کومپل زمین سے نکلتی ہے، سینہ پھاڑتی ہے یا نہیں؟ اس کو کون طاقت دیتا ہے؟ تو جو اللہ اس کومپل کو طاقت دیتا ہے، نبی ولی کو نہیں دے سکتا؟ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ نبیوں ولیوں کے کمال کا انکار۔ لیجئے جی وہ کومپل آپ سنبھالتے ہو، ٹیڑھی نہ ہو جائے، ہوا سے مڑ نہیں جائے، اس کے گرد باڑ لگا دیتے ہو، پھر وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، درخت ہے، شاخیں نکلی، بہت اونچا درخت بن گیا، پتے لگے، شاخیں لگی، پھل لگے، پھر موسم آیا، پتے جھڑ گئے، اب بار بار اس میں آگے اس کے تنے میں جھریاں پڑ رہی ہیں۔ آپ کہتے ہو پہلے یہ جوان درخت تھا اب بوڑھا ہو گیا، پرانا ہو گیا، پہلے کمال تھا اب زوال۔ میں اس طرح مثالیں دیتا رہوں، آپ کہیں گے اللہ ہر چیز ایسی بناتا ہے کہ پہلے کمال ہوتا ہے پھر زوال ہوتا ہے؟ اللہ نے کوئی ایسا نہیں بنایا جس پر کمال ہی کمال ہو ہے، تو اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ میرا حبیب ہے، اس پر کمال ہی کمال دیکھو گے، یہاں زوال کی گنجائش نہیں ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک اللہ کی عطا سے باخبر ہیں، باخبر، سب کو جانتے پہچانتے ہیں، اللہ نے علم دیا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، ٹائم چونکہ زیادہ نہیں لے سکتا ورنہ اور آپ کو آیتیں سناتا۔ تیسری چیز قریب ہونا۔ آپ جنگل میں جا رہے ہو، آپ نے دیکھا ایک شخص پر اچانک شیر نے حملہ کر دیا، آپ زندہ بھی ہو، باخبر بھی ہو، لیکن دور ہو، آپ قریب پہنچے تو شیر اپنا کام کر چکا، بندے کو پھاڑ چکا، کھا چکا۔ چونکہ آپ قریب نہیں تھے اس لیے مدد نہیں کر سکے، مہربانی نہیں کر سکے، کیونکہ دور تھے۔ پتہ چلا جو مہربان ہو، راحم ہو، اس کا قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ میرا نبی کتنا قریب ہے، اللہ قرآن میں فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ وہ جو کنارے پہ قنات لگی ہے وہ اس دیوار سے مجھ سے قریب، اس کے بعد درمیان والا آدمی مجھ سے قریب، پھر یہ آگے والا آدمی مجھ سے قریب، پھر یہ پھول مجھ سے قریب، پھر یہ میز مجھ سے قریب، پھر یہ مائک مجھ سے قریب، پھر میرا یہ کرتا مجھ سے قریب، بنیان مجھ سے قریب، کھال مجھ سے قریب۔ یہ اتنے قریب نہیں ہے جتنا نبی مجھ سے قریب ہے۔ نبی ہماری جانوں کے مالک۔ آپ کہیں گے یہاں مومنین کا ذکر ہے کیونکہ وہ مانتے ہیں اس لیے ان کا بیان ہے، ماننے والوں کا بیان اس لیے کہ وہ مانتے ہیں۔ تو نبی ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے کہیے
قریب ہے. نبی ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے قریب ہے, کوئی شبہ نہیں. چوتھی بات, رحمت کرنے کی طاقت ہونا. ایک شخص کو تکلیف ہے, میں اس کی مدد کر ہی نہیں سکتا, مجھے اختیار ہی نہیں ہے, میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے, تو میں رحمت کر سکوں گا, مہربانی کر سکوں گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کو اختیار دے دیا ہے, فرما دیا کہ یہ پوری کائنات ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے, چاہو تو انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دو, چاہو تو ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دو, جو چاہو کرو. نبی کو اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے طاقت دی ہے یا نہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ. 1 منٹ رک جائے. یہ آپ کے انجمن کے یہاں بیٹھے ہیں لقمان صاحب, ان سے ایک سوال کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. لقمان صاحب بتاؤ, آپ منہ سے دیتے ہو یا ہاتھ سے دیتے ہو؟ ہاتھ سے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں منہ چاہیے. دیتے کس سے ہیں؟ ہاتھ سے. اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ منہ چاہیے. عالم ہے نا, ان کا کلام بھی علم والا ہے, جانتے ہیں. اس کے کئی معنی ہیں. حدیث ہے نا, اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ, اپنی حاجتیں مانگو تو اچھے چہرے والوں سے مانگو. نہیں نہیں, آپ کے ہاں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہ منہ اور مسور کی دال. بنگالی میں بھی کچھ کہتے ہوں گے اسی طرح کہ یہ منہ ہے دینے والا, اپنا منہ دیکھا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا مطلب پہلے تو منہ ہونا چاہیے, دوسری بات کیا ہے؟ اچھا چہرہ ہو اور ایسا ہو جو منہ سے کہے وہ ہو جائے, جو منہ سے کہے وہ ہو جائے, اس کو اختیار بھی ہو. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گورنمنٹ نہیں ہے اعلان کرے کہ دیں گے, آئے نہ آئے, یہاں نبی کی بات ہے. نبی جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, ویسا ہی ہوتا. ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا, عقیدے کا صحیح نہیں تھا, عقیدے کا سمجھ گئے نا, گڑبڑ تھی. لیفٹ ہینڈ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. حضور نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھا. اس نے کہا میرے سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے. فرمایا ایسا ہی ہوگا. پھر اس کے سیدھے ہاتھ نے, دائیں ہاتھ نے کبھی کام نہیں کیا, کیونکہ نبی کے منہ سے نکلا تھا. میرا نبی جو کہتا ہے ویسا ہی. اور نبی کو اختیار ہے یا نہیں؟ ایک صحابی کے پاس اونٹ تھا, اونٹ, وہ وحشی ہو گیا, کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا, جو آتا ہے اس کو مارتا ہے. سارے ڈر گئے, انہوں نے بند کر دیا اس کو کہ یہ تو کھا جائے گا, ہم کو سب کو مار دے گا. دوڑے ہوئے کہاں آئے؟ نبی کے پاس, کیونکہ صحابہ کا عقیدہ ہے نبی مشکل کشا ہے. کشا کے معنی کھولنا, مشکل کو کھول دینے والا, نبی مشکل کو دور کرنے والا. حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نے تم کو توحید نہیں سکھائی, جاؤ نماز حاجت پڑھو, اللہ سے دعا کرو. نہیں, صحابی نے آ کر کہا حضور ایسا معاملہ ہے. فرمایا چلو میرے ساتھ. حضور وہ جانور ہے, اس وقت وحشی ہو گیا ہے, وہ بہت ہی ہوش میں نہیں, آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. فرمایا چلو. جب آئے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو. صحابہ نے کہا حضور وہ بہت زیادہ لوگوں پہ اس وقت برس رہا ہے, آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا آسمان و زمین میں کوئی شے نہیں مگر وہ جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں.
میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور آگے گئے، وہ اونٹ جو کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا، اس نے آ کے اپنا ماتھا نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کو اختیار ہے یا نہیں؟ جنگ خندق، مدینہ جاؤ تو وہ دیکھ لینا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، حضور خندق کھود دیں، ٹرینچ خندق بنا دیں تاکہ دشمن جو ہے شہر میں نہ آئے، اس میں آگ لگا دیں۔ وہ خندق کھودنے کے لیے صحابہ لگ گئے، کتنے 100 صحابہ، ایک چٹان، راک مضبوط چٹان آ گئی، 10 صحابی اس پہ وہ گینتی مار رہے ہیں، وہ ٹوٹتی، وہ بھی صحابی آ گئے نبی کے پاس۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں آیتیں سنانے کے لیے آیا ہوں یا چٹانیں توڑنے کے لیے آیا ہوں، کیوں آئے ہو میرے پاس؟ کیا چاہتے ہو؟ جاؤ، تم 10 آدمی تو 20 لگو۔ نہیں، نبی نے کدال لی اور پھینکی، ایک ہی کدال میں وہ چٹان بھی انتظار کر رہی تھی کب نبی مارے اور کب نہ چورا چورا ہو جائے۔ وہ ساری کی ساری ریت بن گئی۔ 3 ملکوں کی فتح کی خوشخبری بھی سنا دی۔ تو نبی کو اختیار ہے یا نہیں؟ جو مانتے ہیں کہیں نبی کو اختیار ہے؟ چاہیں تو ایک پیالہ 70 کو پلا دے، چاہیں تو ایک پیالہ 70 کو وہ دودھ پلا دے اور وہ ختم نہ ہو، 2 آدمیوں کا کھانا 300 کو کھلا دے، اختیار ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں جی اس وقت تھا اب نہیں ہے، تو تمہارا ہوگا جس کو نہیں ہے۔ میرے نبی کو آج بھی اختیار ہے۔ نبی پاک کو پردہ فرمائے دنیا سے اوجل ہوئے، 550 سال کے قریب عرصہ گزر گیا۔ مصر کے شہر اسکندریہ میں بیٹھ کر ایک شخص نبی کی نعت لکھ رہا ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل۔ عقیدہ دیکھو، عقیدہ آج یا رسول اللہ پکاریں تو شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمام مولایا صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق۔ یا اکرم الخلق، اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، مشکل پریشانی میں میرا آپ کے سوا نبی پردہ فرما چکے۔ مصر کے شہر میں بستر پر بیٹھا نعت کہہ رہا ہے، نبی کو خبر ہے یا نہیں؟ اونچی نبی ان کے خواب میں آئے، خواب میں آ کر ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اپنی چادر ان کو عطا کی۔ وہ خواب سے جاگے تو تندرست ہو چکے تھے، اور نبی نے جو چادر دی تھی وہ ان کے پاس موجود تھی۔ اللہ یا رسول اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی آج بھی مدد کر رہے ہیں یا نہیں؟ اونچی، وہ ہمارے مشکل کشا ہیں، دافع البلا ہیں۔ یہ طاقت ان کو کس نے دی ہے؟ اونچی، کتنے واقعات ہیں۔ ایک صحابی آئے، حضور یہ جو میرا گھوڑا ہے نا یہ سست ہو گیا ہے،
جنگ میں جاتا ہوں لڑائی میں تو یہ سست ہے، اس کی وجہ سے میں پیچھے رہ جاتا ہوں، دشمن مجھ کو مار دیں گے۔ یہ میرا گھوڑا تو حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ جاؤ ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جانوروں کے ڈاکٹر سے کوئی لو ٹانک لو اس کو پلاؤ، نہیں، میرے نبی نے ٹھوکر ماری تھوڑی سی، اپنے پاؤں سے تھوڑا سا ہٹ کر دیا، وہ صحابی کہتے ہیں وہ گھوڑا راکٹ بن گیا، مجھ سے قابو نہیں آتا تھا، اتنا تیز ہو گیا، اور جس کی ایڑیوں میں اتنی طاقت ہے اس کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ وہ ہاتھ پھیر کے شفا دیتے، ان کا لقب ہے مسیح۔ مسا کرتے ہو نا وضو میں، ہاتھ پھیرنا، مسیح ہاتھ پھیرنے والا، مسیحا ہاتھ پھیر کے شفا دینے والا۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ ہاتھ پھیر کر شفا دیتے ہیں۔ نبی آپ کے ہاتھوں کی تو بڑی شان، آپ کے پاؤں کی بڑی شان، پاؤں کے نیچے جس کو تلوا سول کہتے ہیں اس کے بارے میں سنیں، فرماتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، تلوا جو حضور کے پاؤں کے نیچے والے حصے میں جو پانی لگ جائے وہ زندگی دیتا ہے، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پتہ نہیں ہے میں کتنا ٹائم لگاؤں، ایک ہے رحمت عامہ، ایک ہے رحمت خاصہ، اب ان کو آپ کو دونوں کو سمجھاؤں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آؤ آپ کو صرف ایک واقعہ سناؤں اور سمیٹوں۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، عام الحزن حضور طائف گئے، مکہ سے قریب ایک اونچی جگہ ہل اسٹیشن پہاڑی، وہاں موسم ٹھنڈا، وہاں سردار رہتے تھے، بڑے بڑے وڈیرے، رچ پیپل، امیر لوگ۔ حضور نے فرمایا میں ان کو جاتا ہوں تبلیغ کروں گا، اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کے نیچے جتنا ہے لوگ وہ بھی کلمہ پڑھ لیں گے۔ حضور اکیلے تشریف لے گئے، کسی کو بتایا نہیں، وہاں جا کر ان سرداروں سے ملے، ان کو دین کی دعوت دی، انہوں نے مذاق اڑایا، تمسخر کیا، معاذ اللہ، اللہ نے نبی بنانا تھا تو کسی امیر کو بناتا، کسی وڈیرے کو بناتا، تم ہمیں آئے ہو تبلیغ کرنے، معاذ اللہ۔ انہوں نے مذاق اڑایا، نبی پاک آئے اور ایک ٹیلا پہاڑ کے ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو تبلیغ کی۔ ان سرداروں نے کہا اس نے آ کر ہمیں دین کی دعوت دی ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، لڑکوں کو پتھر دیے کہ ان کو پتھر مارو، معاذ اللہ، سنگ باری کرو۔ لڑکے جب خرید لیں لونڈے، پھر آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، نبی پاک تبلیغ کر رہے ہیں، وہ پتھر مار رہے ہیں۔ خون، بلڈ جب جسم سے نکلتا ہے تو ہوا سے خشک ہو جاتا ہے، ڈرائی ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، لیکن کتنا خون نکلا کہ وہ بہہ کر نبی پاک کی مبارک جوتیوں میں جم گیا۔ اس سے اندازہ کرو کتنا نکلا ہوگا۔ اور وہ ظالم پتھر مارتے ہوئے کیا کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہوئے؟ کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے۔
نبی پاک تکلیف اٹھا رہے ہیں، وہ لوگ پتھر پہ پتھر مار رہے ہیں۔ حضرت زید کو خبر ملی، وہ دوڑے ہوئے آئے، نبی کو وہاں سے اٹھایا اور ایک چشمے کے پاس لے جا کے زخم دھونے لگے۔ آسمانوں کا فرشتہ آیا، عرض کی حضور اجازت دیجئے ان پر پانی کی بجائے آگ برسا دیں۔ حضور آپ اجازت دیں، ہم پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دے، مسل کے رکھ دے، مگر میرے نبی ایسا نہیں کر رہے۔ جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ نبی نے بد دعا نہیں کی، دعا کی یا اللہ یہ لوگ نہیں جانتے، ان کو ہدایت دے۔ فرمایا آج یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں، کل ان کی اولادیں مجھ پر درودوں کے پھول نچھاور کریں گے۔ نبی رحمت بن کر آئے۔ آج بھی اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ ہم آج بھی بچے ہوئے ہیں تو ان کی رحمت کی وجہ سے بچے ہوئے۔ میرے نبی کو اپنے جیسا ایک لطیفہ سنا دوں؟ سنیں گے؟ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ہمارے جیسے بشر، وہ بھی بشر، ہم بھی بشر، ان کی شکلیں دیکھو، بڑے آئے بشر، نبی بشر ہیں مگر کیسے بشر ہیں؟ جبریل کی نورانیت سے ان کی بشریت افضل ہے، وہ بے مثل بشر ہے، بے مثال بشر ہے۔ چلو ایک لطیفہ سناتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ جس میں چہرہ دیکھتے ہو اس کو کیا کہتے ہو؟ آئینہ۔ بہت آسان ہو گیا میرے لیے۔ کوئی شیشہ بولتا ہے، کوئی گلاس بولتا ہے، کوئی میرر بولتا ہے، عربی والے میراہ کہتے ہیں، آئینہ۔ ایک علاقہ ایسا تھا جہاں پہلی مرتبہ آئینہ آیا، اس سے پہلے وہاں کے لوگوں نے آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ سکھ بھی جانتے ہیں قوم ہوتی ہے انڈیا میں، جانتے ہو نا سکھ؟ ایک سکھ تھا، اس کی عمر ہو گئی تھی 60 سال، 60۔ جب وہ 30 سال کا تھا تو اس کا باپ 60 سال کی عمر میں مر گیا تھا۔ اب یہ خود 60 سال کا ہو گیا تو بالکل باپ جیسا لگتا تھا۔ خدا کی قدرت، اس نے پہلے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ وہاں نیا آئینہ آیا، دکاندار نے اپنے دروازے پر آئینہ لگا دیا، یہ گزرا تو اس کو اپنی شکل نظر آئی، مگر اس کو آئینے کا پتہ کیا لگا، یہ تو میرا باپ ہے۔ 30 سال پہلے چلا گیا تھا، آج بڑی مشکل سے ہاتھ لگا، یہ ادھر سے سلوٹ کرے، ادھر سے آئینے میں سلوٹ کے لگا، لے سلام بھی کر رہا ہے، یہ بول رہا ہے، اس کے بھی ہونٹ ہل رہے، کہنے لگا بوڑھا بہت ہو گیا، آواز ختم ہو گئی ہے۔ وہ دکان والے نے دیکھا کہ یہ سکھ کے شاید 12 بج گئے، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے آ کے پوچھا، وہ سکھ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یہ میرا باپ ہے۔ دکاندار نے سمجھ لیا کہ اس کا دماغ، اس نے کہا واقعی تیرا باپ ہے؟ اس نے کہا 30 سال پہلے غائب ہو گیا تھا، آج ملا۔ اس نے کہا اس کو گھر لے جا۔ میں لے جا سکتا ہوں۔ اس نے کہا 50 روپے دے، لے جا۔ 50 کیا، باپ کے لیے 100 روپیہ لے لے۔ لیجئے جی، اس نے آئینہ لیا اور گھر میں لا کے الماری میں بند کر کے تالا لگا دیا کہ باپ 30 سال پہلے چلا گیا تھا، پھر نہ چلا جائے۔ کرتا کیا، روزانہ صبح تالا کھولتا، باپ کو سلام کرتا، سلوٹ کرتا، اس کا حال پوچھتا، شام کو آتا، پہلے تالا کھولتا، باپ کو دیکھتا۔ بیوی کو شک پڑ گیا، بیوی کو، اب آپ نہیں بولو گے،
کیا پڑ گیا؟ آپ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو کہ بیویوں کو شک پڑے؟ ان کے ساتھ معاملہ سیدھا رکھا کرو. حرکتیں ایسی کرتے ہو بیوی شک نہ کرے تو کیا کرے؟ اور یہ شک زندگی برباد کر دیتا ہے. لیجئے جی، بیویاں آپ کی جیب سے نوٹ غائب کر لیتی ہیں یا نہیں؟ مشکل ہو گیا سوال ہے. ماہر ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی ہیں. لیکن یہاں جو عورتیں آتی ہیں وہ بڑی نیک ہوں گی. میں دوسری عورتوں کی بات کر رہا ہوں. لیجئے جناب، بیوی کو شک پڑ گیا، اس نے چابی نکال لی. جب یہ گیا اپنے کام سے باہر، اس نے تالا کھولا. خدا کی قدرت، اس نے بھی پہلے کبھی آئی نہ. اس کو نظر آئی عورت، کہنے لگی اوہو اس نے تو دوسری کی ہوئی ہے. اس نے آئینہ نہیں دیکھا تھا، اس کو نہیں لگا کہ میری شکل. کہنے لگی اوہو یہ تو میری سوکل لے آیا ہے، اس نے تو دوسری کی ہوئی ہے. روزانہ وہ کھانا پکانا، گھر صاف کرنا. آج اس نے کپڑا سر پہ باندھا، لیٹ کے رو رہی ہے. شام کو یہ آتا تھا، اس کا استقبال کرتی تھی، اس کو پانی چائے پوچھتی تھی. آج پوچھ ہی نہیں رہی. اس نے سکھ نے آ کے کہا کیا بات ہے، آج نہ پانی نہ چائے؟ اس نے کہا اسی سے مانگ، وہ جو الماری میں ہے نا اس سے مانگ. تو نے دوسری کر لی ہے نا، اب وہی تجھے کھلائے گی. اس نے کہا وہ تو میرا باپ ہے. کہنے لگی سوکن کو باپ کہتا ہے، شرم نہیں آتی؟ دونوں میں لڑائی ہو گئی. پڑوس میں ایک 80-90 سال کی بوڑھی عورت رہتی تھی. اس نے آواز لگائی اور تم لوگ تو کبھی لڑے نہیں تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ اس کی بیوی نے کہا اماں اس نے دوسری کی ہے. اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا آ تجھے دکھاؤں. وہ لاٹھی ٹیکتی آ گئی. خدا کی قدرت، اس نے بھی پہلے آئینہ نہیں دیکھا تھا. جب اس نے دیکھا تو کہنے لگی سکھا، وہ کرنی تھی تو کسی جوان سے کرتا. تو نے تو بوڑھی سے کی ہے، نہ اس کے منہ میں دانت نہ پیٹ میں. لو جی لڑائی ہو گئی، بڑی مشکل پڑ گئی. وہ کہہ رہا ہے میرا باپ ہے، وہ کہہ رہی ہے سوکن ہے، وہ کہہ رہی ہے بوڑھی. مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اتفاق سے آپ کے مولانا ادریس صاحب پہنچ گئے وہاں پہ. یہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا میں مسئلہ حل کرتا ہوں. یہ آئینہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ سوکن ہے، نہ بوڑھی ہے. جو اس کے سامنے ہو وہ نظر آ جاتا ہے. انہوں نے چمچہ رکھ کے دکھایا، کپ رکھ کے دکھایا. ان کی سمجھ میں بات آ گئی. آپ نے لطیفہ سن لیا. اب میں نے پیش کرنا نتیجہ صرف سمجھانے کے لیے. ابو جہل نے میرے نبی کو دیکھا تو اس کے منہ سے اچھا لفظ نہیں نکلا. جو برے لفظ نکلے وہ میں منہ پر نہیں لاتا. اس نے معاذ اللہ نبی کی برائی کی. ابو بکر نے دیکھا تو کہا نبی جیسا حسین کوئی نہیں ہے. ابو جہل نے برا کہا، صدیق اکبر نے اچھا کہا. میرے نبی نے کہا دونوں نے سچ کہا. صحابہ کہنے لگے حضور وہ غلط کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، سچ کیسے؟ فرمایا میں تو آئینہ ہوں، میں تو آئینہ ہوں. ابو جہل کو اپنی بری شکل نظر آئی، اس نے اپنا حال بتا دیا. صدیق اکبر کو اپنی اچھی شکل نظر آئی، انہوں نے اپنا حال بتا دیا. اور میرے حسن کو تو میرے رب کے سوا جانتا کوئی نہیں ہے. میں کتنا اچھا ہوں یہ میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں. تو میرے نبی میں کوئی کمی، کوئی کجی کہتے ہیں ٹیڑھ پن کو، وہ خوبی ہی خوبی ہے. وہاں حسن ہی حسن ہے، کمال ہی کمال ہے. اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے. میرے نبی میں ہر کمال بھی اپنے کمال پر ہے، ہر کمال بھی اپنے کمال پر ہے. جیسا میرا نبی ویسا کوئی اور نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. سب سے اولا و اعلی، سب سے اولا و اعلی
नबी सबसे बाला ओ वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। आज मैंने टाइम नहीं पूछा था, अपनी मर्ज़ी से ही ख़ुद ख़त्म कर रहा हूँ, ज़्यादा देर न लगे आपको। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, जब इन्होंने काबू किया हुआ है तो वक्त पे आना इंशाअल्लाह। कल फिर अपने नबी का ज़िक्र करेंगे, रोज़ करेंगे, सुबह शाम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुर्सी झुके तो अहमद कही है और करे मोमिनो तस्लीम अहमद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका वलअल बदरु अलैना मिन सनिया वजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका अशरकल बदरु مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله بكماله مرحبا شما تو رسیده پنجه